السلام علیکم ناظرین، پروگرام بون ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلم حاضر ہیں۔ میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں، ہپ نی ریپلیسمنٹس، آرتھروسکوپیز، فریکچرز، بیک ایک، ٹیومرز کرتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیو بورن اینڈ آرتھوپیڈک۔ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں، آئیڈیلی اسپیکنگ پیدا ہونے کے وقت آپریشن تھیٹر کے اندر یا لیبر روم کے اندر سب سے پہلے جب بیبی ڈلیور ہوتا ہے تو پیڈیاٹریشین اس کو ایگزامن کرتا ہے، چیک کرتا ہے۔ یہ آئیڈیلی اسپیکنگ، اور ہمارے ماشاء اللہ بہت سارے ہاسپٹلز میں یہ چیزیں پریکٹس ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جنرلی بیبی از ہیلدی اینڈ الائیو اینڈ ہیلدی، کیونکہ گائنیکالوجسٹ نے تو اس کو ڈلیور کر دیا نا بچے کو۔ اب وہ پیڈیاٹریشین اس کو دیکھے گا کہ وہ بریتھ ٹھیک کر رہا ہے، باقی اس کے سسٹم فنکشنل ہیں، کوئی میکروسکوپیکلی کوئی بڑی اب نارمیلٹی اپیرنٹلی تو نہیں ہے۔ اور پھر اگلے دن ایک تو وہی لیبر روم یا آپریشن تھیٹر میں ایگزامن ہو گیا پیڈیاٹریشین سے، اگلے دن پھر وہ وارڈ میں نرسری میں جا کے دوبارہ پیڈیاٹریشین اس کو چیک کرتا ہے ڈسچارج سے پہلے۔ اگر تو پیڈیاٹریشین چونکہ سارے سسٹم کو جنرلی ایویلویٹ کر لیتا ہے ہیڈ ٹو ٹو، کہ اس کی انگلیاں پوری ہیں، ٹانگیں ہلا رہا ہے، بازو ہلا رہا ہے، اس کے آرگنز پورے بنے ہوئے ہیں، فیس، آئیز، نوز، ایئرز، اور اس طرح ایک جنرل ایگزامن کر لیتا ہے۔ اگر تو پیڈیاٹریشین یہ سمجھتا ہے بچوں کا ڈاکٹر کہ یار اس کی نا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بازو نہیں ہلا رہا مثال کے طور پر، چلیں جی آرتھوپیڈک کو ریفر کر دیں۔ یا وہ یہ سمجھتا ہے آسکلٹیٹ کرتا ہے تو اس کو ہارٹ مرمن سنائی دیتی ہے، کارڈیک، وہ کہتا ہے یار کوئی کارڈیک کا مسئلہ ہے، کارڈیالوجسٹ کو ریفر کر دیتا ہے، تو وہ پھر پیڈیاٹریشین ہی ریفر کرتا ہے کہ آپ اس اسپیشلسٹ کو دکھا دیں تاکہ فردر اسپیشلائزڈ اوپینین آپ کو مل سکے اس بارے میں۔ اگر تو مثال کے طور پہ کچھ جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا پیڈیاٹریشین نے ایگزامن نہیں کیا، کوئی فیسلٹی ایسی اویلیبل نہیں ہے، تو یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ارلیسٹ جتنا جلدی ممکن ہو سکے بچوں کے ڈاکٹر سے اس کا ایک جنرل معائنہ کرا لیں کہ جی کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ اور اگر ان کو پیڈیاٹریشین مثال کے طور پہ کسی پیرنٹ پرابلم جو آپ کو لگ رہا ہے، مثال کے طور پہ پیرنٹس نوٹ کرتے ہیں کہ یہ انگلیاں موو نہیں کر رہا، ہاتھ موو نہیں کر رہا، یا ٹانگ موو نہیں کر رہا، یا ہپ میں ہم نیپی چینج کرتے ہیں تو ہپ سے کلک کی آواز آتی ہے، اگر پیرنٹس یہ نوٹ کرتے ہیں اور ڈاکٹرز نے نہیں کیا تو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے جائیں اور اس کا چیک اپ کرا لیں۔ جیسے ہم نے پچھلے کافی پروگرام میں یہ ذکر کیا کہ ارلی ڈائگنوسس از آلویز بیٹر، آلویز، کیونکہ جتنی جلدی ڈائگنوس ہوگی بیماری اتنی ہی جلدی اس کا علاج ہوگا اور اتنے ہی بہتر ریزلٹس ہوں گے۔ بچوں میں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا 100% ریزلٹس ہوتے ہیں، 100% بہتر ریزلٹ ہوتا ہے، 100%، تو وہ پھر کنڈیشنل ہے کہ اگر آپ اس کو ٹائم پہ لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ٹائم پہ وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے بات کی نا کلکنگ ہپ، کہ ہپ کلک کرتی ہے، تو یہ ون آف دا تھنگ ہے کہ جس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں، اور اگر ٹائم پہ آپ لے جائیں، اگر ٹائم پہ نہ لے جائیں آف کورس اس کے رزلٹ اچھے نہیں ہیں۔ صرف یہ پبلک اویئرنیس پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں میں یہ شعور ہو کہ لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے، صرف ڈاکٹر کا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے پیڈیاٹریشین نے چیک کر لیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے تو وہ گھر میں پیرنٹس پہ ریلیکس ہو گئے جی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نوٹس کرتے ہیں کہ بچے میں کچھ چیز غلط ہے، کچھ ایب نارمیلٹی ہے، کچھ دیر از سم تھنگ مسنگ، آپ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ کسی اسپیشلسٹ کے اسی اسپیشلٹی کے اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں اور اس کا ایگزامن کرائیں اور فردر اس کا علاج ہو۔ اس سے بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے جو لیٹر آن ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اپنی اور اپنی فیملی کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ ڈسپلے پہ میرا نمبر ہے، ان کیس کسی نے ڈسکس کرنا ہے یا فردر اپوائنٹمنٹ لینی ہے، یو آر موسٹ ویلکم۔ تھینک یو۔